السلام علیکم، میں ہوں تہنین شیخ۔ لاہور میں 29 دسمبر کی صبح 9:10 پر ایک راہگیر پولیس کو کال کر کے یہ بتاتا ہے کہ فلائی اوور کے نیچے ایک فریج کے گتے کے اندر خون میں لت پت ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن کی نفری فوراً موقع پر پہنچتی ہے، اس لاش کو اپنی تحویل میں لیتی ہے، مقتول کی فیملی کو بلاتی ہے اور فیملی سے بات کرتی ہے۔ یہ فیملی پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کی شادی جنوری کے آخری ہفتے میں فکس ہوئی تھی۔ تمام تیاریاں، انتظامات مکمل تھے۔ دلہن کے کپڑے، دلہا کے کپڑے، مارکی، میرج ہال، تمام چیزیں جو ہیں وہ ارینج ہو چکی تھیں۔ فیملی بتاتی ہے کہ یہ تو بڑا معصوم سا لڑکا ہے، بہت معصوم بیٹا ہے ہمارا، کبھی کہیں جھگڑا نہیں کیا، کبھی کہیں لڑا نہیں ہے، کوئی غلط قسم کا اس کی حرکت نہیں ہم نے آج تک دیکھی۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے کسی نے مارا اور پھر اس طرح سے پیک کیا۔ ہم حیران ہیں، انہونی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ گولی بھی لگی ہے، قتل کیا گیا ہے اور پھر جسم کی بے شمار ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ ہڈیاں لوہے کے راڈ، ڈنڈے، سوٹوں سے تشدد کر کے نہیں توڑی گئیں، بلکہ کسی اونچی جگہ سے، اونچی عمارت اور منزل سے اس کو نیچے پھینکا گیا ہے، دھکا دیا گیا ہے اور پھر اس کی یہ ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ اسٹیٹمنٹ پولیس دے رہی ہے۔ سب سے پہلے گولی ماری ہے، پھر فریج کے گتے میں اس کو پیک کیا، پھر اس پیکنگ باکس کو کہہ لیں، پیک لاش کو کہہ لیں، اس کو فلائی اوور سے نیچے پھینک دیا۔ پولیس نے اس کیس کو سالو کر لیا ہے، ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ قتل کرنے والا قاتل کون ہے؟ موٹیو کیا تھا اس کا؟ تمام تر ڈیٹیلز آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ لاہور میں واقعہ پیش آیا ہے۔ لاہور کا ایک علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں، نام ہے اس کا شفیق آباد۔ شفیق آباد میں ایک فیملی رہتی ہے اور اس فیملی کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے ندیم، اور ندیم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اکلوتا ایک ہی وارث، ایک ہی بیٹا عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے نبیل۔ اب نبیل جو ہے صحیح نوجوان ہے، کہتے ہیں نا 20-22 سال کی جو جوانی ہوتی ہے لڑکے کی، صحیح نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، تو 22 سال اس کی عمر ہے۔ ندیم جو ہے اس کے والد، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دبئی میں کام کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد آتے ہیں، اپنے بچوں سے ملتے ہیں، اپنی بیوی کو ملتے ہیں، پیسے خرچہ شرچہ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جنوری کے اینڈ پر آخری ہفتے میں نبیل کی شادی اس کے والد نے طے کی تھی۔ تمام تر انتظامات، دلہن کی بری، فرنیچر، پینٹس، دلہا، گاڑیاں، مارکی، کھانا، تمام چیزیں زیورات ارینج ہو چکی تھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ، چونکہ نبیل اکیلا تھا، اکلوتا ہے۔ 28 دسمبر کو نبیل جو ہے وہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ امی میں ذرا باہر جا رہا ہوں تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو آپ ایسے ہیں کہ میرا انتظار نہیں کرنا، آپ سو جانا۔ ماں کہتی ہے اچھا بیٹا چلو، اپنا دھیان رکھنا اور ٹائم سے آ جانا ہے۔ رات ساری گزر گئی، نبیل واپس نہیں آیا۔ فوراً کال ملائی بیٹے کو، تو بیٹے کا نمبر نہ ملا، پھر کال ملائی، پھر کال ملائی، لیکن کنٹینیوسلی نمبر پاورڈ آف جا رہا تھا، یعنی نمبر بند تھا۔ دوستوں کو کال کی، دوستوں کو کہا کہ بیٹا نبیل ابھی تک نہیں آیا ہے، کیا تم لوگوں کا کوئی پلان تھا؟ رات گپ شپ کھا، مجھے نبیل نے بتایا ہے، تو ابھی تم لوگ کہاں ہو؟ نہیں ماں جی، ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، آپ کو نبیل نے غلط بتایا ہے۔ اگلا دن آ گیا 29 دسمبر، شام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مایوس ہو کے سیدھا جاتی ہیں ایک تھانہ میں، اس تھانے کا نام ہے شفیق آباد، اور جا کر پولیس والوں کو بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا نہیں مل رہا، اتنی عمر ہے اور اب شادی بھی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ پولیس والے کہتے ہیں ماں جی آپ سب سے پہلے پرچہ درج کروائیں۔ اب والدہ مدعی بنی اور اغوا کا پرچہ پولیس کی جانب سے درج کر دیا گیا۔ 29 کی صبح ہی ایک لاش ملی تھی پولیس کو، جو کہ فلائی اوور کے نیچے سے گتے کے کاٹن میں پیک تھی۔ پولیس کہتی ہے کہ ماں جی آج ایک لاش بھی صبح ملی ہے، ماں جی تھوڑا حوصلہ کریں، ذرا لاش کو دیکھ لیں، شناخت کر لیں، کہیں آپ کا بیٹا ہی تو نہیں ہے۔ ماں جی لاش ہسپتال کے مردہ خانہ میں پڑی ہوئی ہے۔ ماں کہتی ہے اچھا پتر میں دیکھ لیتی ہوں۔ ماں سیدھا ہاسپٹل جاتی ہے، مردہ خانہ، اور جا کر اس لاش کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اوئے یہ تو میرا لال پڑا ہوا ہے، یہ تو میرا نبیل ہے۔
وہ اس کا بیٹا ہی ہوتا ہے جس کی FIR درج کروانے ماں شفیق آباد تھانے گئی تھی. پولیس کو بتایا کہ بیٹا تو دوستوں کا بتا کر مجھے گیا تھا. میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا ہے تو دوست کہتے ہیں ایسا کوئی پلان نہیں تھا ماں جی. تو میں تو بہت پریشان ہوں, سمجھ نہیں آ رہی ہے. پولیس کہتی ہے ماں جی اس کے کون کون سے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے نام؟ جی مجھے پتا ہے. ماں جی پھر دسو نام کی نے, سن لیجئے نام. ماں کہتی ہے یہ 4 دوستوں کا گروپ ہے, بڑے جگری یار ہیں اور بڑے پرانے ہیں. ایک تو بیٹا میرا اپنا بیٹا ہے جس کا نام نبیل ہے, جس کی میں نے پرچہ درج کرایا. دوسرا اس کا دوست ہے احسن جس کی عمر بیٹا 24 سال ہے. تیسرا احمد ہے جس کی عمر تقریباً 18 سال ہے. اور چوتھا جو ہے اس کی عمر اس کا نام مدثر ہے اور اس کی عمر آپ 22 سال کہہ لیں. یہ والدہ بتا رہی ہے. سارے نام لکھے, ڈیٹیل لکھی, پھر ان کی ڈیٹیلز نکالی اور پھر پولیس نے کیا ان کے اوپر ریڈ. کامیاب ریڈ رہی. احمد اور احسن پولیس نے پکڑے, ڈالے میں بٹھائے اور کہا چلو آج تھانے چلیں. تو مدثر جو ہے تھرڈ والا وہ پولیس کو ابھی تک ملا نہیں ہے. یہ 2 گرفتار ہو گئی جن کا نام میں نے آپ کو بتایا, احمد اور احسن. اب احمد اور احسن جو ہیں پولیس نے الگ الگ بٹھائے. الگ الگ بٹھانے سے مراد ہے کہ جب ایک سے پوچھ گچھ کی تو دوسرے کو پاس اس کمرے میں نہیں رہنے دیا. اور پولیس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے, اس سے بہت سی چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. اچھا اب احسن سے شروع ہوا ہے کام. احسن سے پولیس نے پوچھا کہ ہاں بھائی احسن بتا دو کیا چکر ہے, اب بتا دو. سب تو سمجھ آ گئی. تم نے تو والدہ کو کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا, تو جو پتا ہے بتا دو. کہتا ہے سر جی مجھے واقعی کچھ نہیں پتا. پولیس کہتی ہے بتانا ہے یا پھر دوسری طرح سے بتانا ہے؟ کہتا ہے جی بتاتا ہوں. بریک ہو گیا. بریک ہو کے کہتا کیا ہے, کہتا ہے 28 دسمبر کو ہم نے کسی بھی ایونٹ میں نہیں جانا تھا, بلکہ ہمارا تو یہ پلان تھا کہ ہم نیو ایئر پر اچھے سے ٹک ٹاک بنائیں گے, اور نیو ایئر آنے میں صرف 2 دن تو رہ چکے, یعنی 2 دن باقی ہیں. پولیس کہتی ہے اچھا. آگے ہم چاروں دوست فلائی اوور پر ایک بڑا چمکتا خوبصورت ویپن ہاتھ میں لیے ان کے ساتھ لیٹ نائٹ ٹک ٹاکس بنا رہے تھے. اب ہم ٹک ٹاک بنا رہے تھے تو اسی دوران اس کے اپنے ہاتھ سے, یعنی نبیل کے اپنے ہاتھ سے اسی ویپن سے فائر ہو گیا. گولی چل پڑی اور وہ گولی اس کو خود کو لگ گئی. اسی ٹائم جب گولی اس کو لگی, جھٹکا لگا, تو یہ فلائی اوور سے نیچے گرا. جب یہ نیچے گرا تو ہم سب بہت ڈر گئے. یہ صرف ایک حادثہ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پولیس کہتی ہے اگر یہ حادثہ تھا تو پھر فریج کے گتے میں لاش کس نے پیک کی؟ پوری بات بتاتے ہو یا ڈرامہ لگاؤ گے؟ کہتا ہے سر مجھے گتے شتے کا کوئی عطا پتا نہیں ہے, بس اتنا ہی پتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. ہم تو بہت ڈر گئے تھے, ہم بھاگ گئے وہاں سے. پولیس کہتی ٹھیک ہے تمہیں بعد میں ملتے ہیں 1 گھنٹے بعد. اب پولیس جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگلے والے سے ذرا تفتیش کر لیں. اب احمد کو بلا لیا اور احمد سے پوچھا ہاں بھائی کیا چکر ہے, بتا دو مجھے, جو بھی ہوا ہے وہ بتا دو, پتا تو ہمیں چل ہی جانا ہے. احمد کہتا ہے ملزم احسن کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی. احسن نے 90,000 روپے نبیل سے ادھار مانگے تھے. نبیل دل کا بڑا صاف لڑکا تھا. نبیل نے کہا یہ ATM ہے, یہ میرا کوڈ ہے, جا کے ATM مشین میں مارو, 90,000 نکالو, جیب میں ڈالو, جب ہوں گے مجھے دے دینا. سر ڈیورنگ ATM پروسیجر, جب آپ ATM انسرٹ کرتے ہیں نا ATM مشین میں, تو پھر آپ کا ایک پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں کہتے ہیں withdraw بیلنس, فاسٹ withdraw, بیلنس انکوائری آپشنز آتی ہیں. تو ایک بیلنس انکوائری کی آپشن آتی ہے, اس کو کلک کرتا ہے, نیت خراب ہو جاتی ہے, چیک کرتا ہے کہ اس میں پیسے کتنے پڑے ہیں. بھائی پیسے جب چیک کیے تو اس میں تو پڑے تھے اچھے خاصے پیسے, لاکھوں روپے. نیت ہو گئی خراب, 90,000 نکلوانے کی بجائے لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کی, وڈرا کیے پیسے, اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 ٹائمز ٹرانزیکشن ہوئی اور لاکھ سے زیادہ پیسے وڈرا کیے. جیسے ہی آپ پیسے وڈرا کرتی ہیں اپنے ATM مشین سے تو آپ کے موبائل پر میسج آ جاتا ہے بینک کی جانب سے کہ اتنے پیسے وڈرا کیے گئے. اسی طرح نبیل کے موبائل پر فوراً میسج آیا کہ لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہے, اماؤنٹ ایگزیکٹلی نہیں بتاؤں گی آپ کو. اچھا جب وہ میسج آ گیا تو اس کو تو پتا چل گیا کہ کتنے پیسے نکالیں. اب یہ واپس آیا اور نبیل کو کہتا ہے یار بہت شکریہ تمہارا, یہ تمہارا ATM کارڈ ہے میرے پاس تو میں تمہیں دینے آیا. نبیل کہتا ہے باقی دوست بھی بیٹھے ہیں. نبیل کہتا ہے تمہیں میں نے 90,000 نکلوانے کی اجازت دی تھی, تم زیادہ پیسے نکلوا کے, بالکل سیریس موڈ میں, تم زیادہ پیسے نکلوا آئے ہو. پیسے دیکھ کر تم اپنی اوقات سے باہر آ گئے ہو. یہ جملہ بڑا ہارش ہے, سخت جملہ ہے. یہ پیسے میرے شادی کے لیے تھے, تم سمجھ رہے ہو پتہ نہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے. اس کو بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. اس بے عزتی میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیری ایسی کی تیسی.
اب باقی دو دوست ہیں احمد اور مدثر، ان کو یہ بعد میں کہتا ہے کہ اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، تم لوگوں نے بھی لوگوں سے ادھار پکڑے ہوئے ہیں، میں تو اس کا اکاؤنٹ چیک کر رہا ہوں، لاکھوں روپے ہیں بھائی اس کے پاس، اس کو قتل کر کے سائڈ پہ کرتے ہیں، اس کا پیسے نکلواتے ہیں، تم لوگ اپنے ادھار دینا، میں اپنے دن بدلوں گا اور ہمارے تینوں کے کام سیٹلڈ ہو جائیں گے۔ اے ٹی ایم کا کوڈ بھی جانتا ہوں، اس نے مجھے خود تو کل بتایا۔ دونوں کہتے ہیں یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، اوکے ڈن کرتے ہیں، مان گئے، تینوں کا ایکا ہو گیا، بیچارے کو سائڈ پہ کر دیا شریف آدمی کو۔ 28 دسمبر کو جب یہ نبیل دوستوں کے پاس جاتا ہے تو یہ اس کو لے جاتے ہیں ایک فلیٹ کے اوپر، اس کو بڑے پیار محبت سے فلیٹ پہ لے جاتے ہیں، لے جا کر ٹھا گولی ماری۔ اس لاش کو فریج کا جو گتا ہوتا ہے، اب بھی فریزر کی بات کریں، آپ دوسرے فریج کی بات کریں، دونوں کے گتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس گتے میں اس لاش کو کرتے ہیں پیک، رکھتے ہیں گاڑی کی ڈگی میں اور اس کو ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں۔ اب یہ گاڑی رینٹ کی گاڑی ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس لاش کو شفیق آباد کا جو گندا نالا ہے بڑے سائز کا، اس میں پھینکیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ راستے میں لگا ہوا تھا پولیس کا ناکا، ناکے سے یہ ڈرے کہ اب گاڑی کی ہوگی تلاشی تو ڈکی میں پڑی ہوئی ہے لاش، تو یہ ڈر گئے۔ جب یہ ڈر گئے تو انہوں نے گاڑی سیدھی اسی ٹائم فلائی اوور پہ چڑھا دی۔ فلائی اوور پر چڑھانے کے بعد گاڑی کی ڈکی اوپن کی اور گتا نیچے پھینکا، یعنی پیکڈ لاش جب نیچے پھینک دیا تو ظاہر ہے اپنی طرف سے جلد بازی میں خوف میں آ کے انہوں نے لاش کو پھینکا، جان چھڑائی۔ اب یہ چیز ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے لاش کو صحیح طرح ٹھکانے کوئی نہیں لگایا، پتہ نہیں کس کس نے دیکھا ہوگا۔ مقصد تو یہ تھا اس کو قتل کرنے کا کہ ہم فوراً اس کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائیں گے، پیسے کوئی نہیں نکلوائے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے ڈرتے ڈراتے۔ یہ ساری سٹیٹمنٹ ہے احمد کی۔ پہلے جو سٹیٹمنٹ آپ کو میں نے ٹک ٹاک والی بتائی وہ تھی احسن کی، اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے پولیس کو دی ہے دوران تفتیش۔ فلائی اوور والی بات بالکل ٹھیک ہے احمد والی۔ نیو ایئر ٹک ٹاک سٹوری ڈراما جو گھڑا احسن نے، وہ سب کا سب فیک تھا، جھوٹا تھا۔ مدثر جو ہے تیسرا اس گروپ کا بندہ، وہ پری اریسٹ بیل پر ہے، جب اس کی بیل کینسل ہوگی تب پولیس اس کو گرفتار کرے گی، تفتیش کرے گی، اور تفتیش میں پتہ لگے گا کہ کتنا گناہگار ہے اس کیس میں۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سٹوری آپ ساری سن چکے، وقوع آپ کو پتہ چل چکا، بلائی کا دور کوئی نہیں رہا اللہ کے بندو۔ آپ نیکی بھی کریں بلائی بھی کریں، اتنی نہ کریں کہ آپ ان کو اے ٹی ایم کا کوڈ بھی بتاتے ہیں، اے ٹی ایم دیتے ہیں، اگلا بیلنس انکوائری کرتا ہے، نیت چینج کرتا ہے، نہ کوڈ بتایا ہوتا، نہ اے ٹی ایم پکڑایا ہوتا، نہ پیسوں کا پتہ چلا ہوتا، نہ آج قتل ہوتا نبیل۔ اور یہ اکلوتا بچہ باپ کا کتنا بڑا نقصان ہے، باپ کا کتنا بڑا نقصان ہے۔